الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی۔ سامعین عظام، یہ وہ قوم ہے جسے دنیا کی قیادت دی گئی، نبوت کی میراث دی گئی، معجزات کا مشاہدہ کرایا گیا اور شریعت کا علم عطا ہوا، مگر افسوس جب نعمت کی ناشکری کی تو وہ نعمت وبال جان بن گئی۔ آئیے آپ کو بتلائیں کہ یہودی کون ہیں۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا، مگر جب اللہ نے ان سے قربانی، اطاعت اور فرما برداری کا مطالبہ کیا تو انہوں نے ہر بار عذر، حجت اور انکار کا راستہ اختیار کیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، انہوں نے کہا ہمارے دل تو پردے میں ہیں۔ ان کے دلوں پر پردے پڑ گئے، وہ صرف ظاہر میں دیندار تھے، حقیقت میں ضدی تھے، حسد کرنے والے، دنیا پرست اور نافرمان۔ حضرات اکرامی، جب ایک شخص بنی اسرائیل میں قتل ہوا اور قاتل نامعلوم تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بس ایک گائے ذبح کی جائے، سادہ حکم تھا، مگر یہودیوں نے وہی کیا جو ان کا معمول تھا، بحث، حجت، اعتراض، یہ تینوں کام کیے اور کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارا مذاق بنا رہے ہیں؟ قوم نے حضرت موسیٰ سے یہ کہا، اے موسیٰ کیا آپ ہمارا مذاق بنا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اور پھر سوال در سوال، کیسی ہو گائے، عمر کتنی ہو، رنگ کیسا ہو، کام کیا کرتی ہو، عیبدار تو نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ ہر جواب میں حکم کو مزید سخت کرتے چلے گئے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ گائے ایک نیک لڑکے کی ملکیت تھی جو والدین کا فرما بردار، نماز گزار، عبادت گزار تھا۔ والدین نے اس کی نیکی کی برکت سے وہ گائے چھوڑ دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کام آئے گی۔ جب گائے کی تمام نشانیاں اس پر پوری کھری اتری تو اس نوجوان نے وہ گائے اتنی بڑی قیمت پر بیچی کہ سونے کے سکے تولے گئے اس کے مد مقابل۔ ہمیں یہاں یہ سبق ملتا ہے کہ نیکی کی کمائی کبھی ضائع نہیں ہو جاتی۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ پھر حکم دیا گیا، معجزہ دیکھیے، گائے کے ایک ٹکڑے سے مقتول کو مارا جائے، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ مقتول اٹھ کر بیٹھا اور قاتل کا نام بتا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت کا جلوہ تھا، یہ اللہ کی قدرت کا جلوہ تھا، یہ رب کا راز تھا، مگر پھر بھی یہودیوں کے دل نرم نہ پڑے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس دل پر دنیا کی محبت غالب آ جائے وہاں حکمت نہیں اترتی۔ یہودیوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا، دنیا کی محبت دلوں میں گھر کر گئی تھی۔ انہیں اپنے پیغمبروں سے بھی حسد تھا، مال سے محبت اور اقتدار کا نشہ، اسی لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ نے ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی۔ اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، آج ہم خود اپنے گریبان میں جھانکیں کہ آج ہم کہاں کھڑے۔ ہمیں یہودیوں کے اعمال سنانے کا مقصد صرف تنقید نہیں ہے بلکہ تنبیہ ہے۔ ہم عبرت حاصل کریں، کہیں ہم بھی ان کی روش پر تو نہیں ہیں، کہیں ہم بھی ان کے طور طریق پر تو زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ کیا ہم بھی دین کے احکام پر سوالات کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی نفس کو خوش کرنے کے لیے دین کو موڑنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم نے بھی شریعت کو اپنی مرضی سے سمجھنا شروع نہیں کر دیا؟ یہ قصہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ یہ قصہ ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ اللہ کے حکم پر فوری طور پر عمل کیا جائے۔ اللہ کے حکم پر فوراً عمل کرو، نیکی کبھی ضائع نہ کرو۔ فرما برداری میں برکت ہے، سوالات میں محرومی ہے، سوالات در سوالات نہ کیے جائیں، نہیں تو محرومی اور پسپائی اور ذلت اور مسکنت کا کوڑا برسایا جائے گا۔ جن کے دل دنیا میں ڈوب جائیں وہ آخرت کا نور کھو دیتے ہیں۔
اپنے دلوں سے دنیا کو نکالو، اپنے دلوں کے اندر خدا کا نور، اللہ کا نور، اس کو معمور کریں اپنے دل کو خدا کے نور سے، اور اللہ سے دعا فرمائے اللہم اجعلنا من المطیعین ولا تجعلنا من المترددین، اللہم احشرنا فی زمرۃ الصادقین ولا تحشرنا مع المنافقین، یا اللہ ہمیں فرما بردار بندوں میں شامل فرما دے اور ان جیسے دل عطا فرما جو ہر حکم پر سمعنا و اطعنا کہہ دیتے ہوں۔ اللہ رب العزت دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور امر پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ واکتفی بہذہ الکلمہ۔